کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کے فکر میں داخل ہو جانی چاہیے اور جس کے اوپر بالکل مائنڈ سیٹ چینج ہو جانا چاہیے، وہ فکر دنیا کو فکر آخرت ریپلیس کر لے. فکر دنیا کو فکر آخرت ریپلیس کر لے. یعنی انسان کو 70% اس کے افکار کا حصہ فکر آخرت لے لے اور 30% اس دنیا کے امور اس کی فکر کا حصہ رہیں. اور جب فکر آخرت غالب آ جائے گی تو وہ پھر سارے اعمال کو خود بخود ڈرائیو کرے گی. اور حاضرین گرامی، یہ جو بڑے بڑے بزرگان دین اور اہل اللہ تھے، صوفیاء کرام، جن کا ہم ذکر سنتے اور پڑھتے ہیں پوری دنیا میں، کتب میں، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ فکر آخرت سے معمور رہتا تھا. ان کے کلام، ان کی مجلس، ان کے تذکرے، ہر بات میں فکر آخرت غالب رہتی تھی. یہاں تک کہ اہل اللہ تھے. اور فکر آخرت کا پیمانہ کیا ہے کہ انسان پر فکر آخرت غالب رہتی ہے؟ اس کے اعمال، اس کی کیفیات. یہ نہیں ہے کہ صرف وہ فکر آخرت کا ذکر کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ فکر آخرت اگر صحیح معنوں میں اس کو خوف زدہ کرتی ہے تو پھر اس کے اعمال کو اس چیز کی گواہی دینی چاہیے کہ اسے فکر آخرت ہے. یہ بزرگان دین اور اہل اللہ اتنا زیادہ خوف زدہ رہتے کہ ان کا کلام، ان کی مجالس ہر وقت رونے سے مزین رہتی، روتے رہتے اور رونے کا غلبہ رہتا فکر آخرت میں. اور کبھی کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی ان کی زندگی سے چلا جاتا یا غفلت ہو جاتی یا ترک ہو جاتا یا قضا ہو جاتا، ان کو وہ اتنی تکلیف دیتا شاید جیسے کوئی ان کا قریبی دنیا سے رخصت ہو جائے، اتنی تکلیف وہ عمل دیتا. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرتا. ہمارے سارے دکھ دنیا سے متعلقہ ہیں، دنیا کے رشتوں سے متعلق ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے سارے غم دنیا سے متعلق ہیں. ہم کتنی بار فکر آخرت میں روتے ہیں، ہم کتنی بار اللہ کی محبت میں روتے ہیں، ہم کتنی بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں روتے ہیں؟ نہیں روتے. ہمارا ہر رونا دنیا کی کسی نہ کسی تکلیف میں ہے. فلاں شخص نے مجھے بے عزت کر دیا، فلاں نے مجھے عزت نہ دی، فلاں نے مجھے کریڈٹ نہ دیا، فلاں نے میرے کام کی توقیر نہ کی، اس پہ غم ہے. فلاں نے میرے ساتھ اونچی بات کر دی، فلاں نے مجھے بے عزت کر دیا. یعنی یہ غم ہے ہمارے. کبھی کوئی دنیاوی تکلیفیں ہیں، لا محالہ انسان ہے، انسان کو غم زدہ کرتی ہیں، وہ نیچرل پروسیس ہے. لیکن کبھی انسان چلو 10% دنیا کے لیے روتا ہے، 20% روتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 100 کا 100% صرف دنیا کے لیے روئے یا 95-97% دنیا کے لیے روئے اور کبھی کبھار محافل میں 3% کا رو لے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر. نہیں، بیشتر حصہ جس دن آپ کے رونے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہو جائے گا، اس دن سمجھیں ہاں اب میں نے اصلاح احوال کے سفر پر چلنا شروع کیا ہے. اس کے سوا صرف رسمیں ہیں، ہم وہ کرتے رہیں گے، ہم ساری زندگی کرتے رہیں گے، 1 انچ سفر طے نہیں ہوگا، وہیں کھڑے رہیں گے. لیکن اگر اس جانب بڑھنا ہے تو پھر ناپ تول کیا کریں، دیکھا کریں کہ میرے افکار کا پورے دن میں میرا جو فکر ہے پرسنٹیج دیکھیں. ڈائری لکھ لیں رات کو، دیکھیں کہ میرے زیادہ افکار کیا رہے ہیں، کس سمت رہے ہیں، میری سوچوں کا مرکز اور محور کیا رہا ہے، اس پر فوکس کریں. اس لیے اور یہ خوف بزرگان دین کو ہمیشہ، وہ کبھی انہیں سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونے دیتا تھا. یہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جسے نقل کیا صحیح مسلم میں، کہ تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے،
اور اس پر تقدیر سبقت کرتی ہے تو وہ جہنمیوں والے کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جوانی سے مرتے دم تک بڑھاپے کی حالت میں بھی اہل اللہ کو بھی مستعد رکھتی تھی کہ نہ جانے کب تقدیر ہم پر سبقت لے جائے، اور وہ ہر لمحہ اپنے اعمال کو اسی طرح ناپتے تولتے رہتے اور اس کی فکر کے اندر ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے۔